چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور مالک کے کرم اور اس کے احسان سے ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا جو سلسلہ ماہ رمضان میں شروع کیا، اس سلسلے کی آج تیسری نشست ہے۔ خالق ارض و سما ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں اور نیکیاں کر رہے ہیں، وہیں پہ قرآن پاک کے جو کہ ترجمے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں اور زندگی بھر یہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے اور قبر و حشر میں نجات بھی ہے۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 87 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 8۔ حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات عید الفطر کا دن ہوتا، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا اور جمعہ کے دن اور نماز میں جن صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ان میں ایک سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی میرے آقا تلاوت فرمایا کرتے، اور جس دن جمعہ بھی ہوتا اور عید کا دن بھی ہوتا اس دن میرے آقا دونوں نمازوں کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ بڑی پسند تھی۔ میرے آقا اس سورت سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہم پورے قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آئی ہے جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ، آئیے سورۃ الاعلیٰ کے ترجمہ و تفسیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح یہ امر کا صیغہ ہے، سبح یسبح امر کا صیغہ ہے، تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ کا جو نام رکھا گیا اس کی پہلی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس کا نام اعلیٰ یہاں سے لیا گیا، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند، جو سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے اسے اعلیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، وہ ہر چیز میں اعلیٰ ہے، ہر کام میں اعلیٰ ہے۔ تمام ثنا اسی کے لیے، تسبیح اسی کے لیے، ذکر اسی کے لیے، ثنا اسی کے لیے، اور ثنا کے پھول اسی کے لیے، تقدیس اسی کے لیے، تسبیحات اسی کے لیے ہیں، اور اسی کو زیبا ہے جو اس کائنات کو بنانے والا آپ کا خالق ہے۔ اپنے اس خالق کے نام کی محبت کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، جو اس کی تسبیح کرتا چلا جاتا ہے، جو اس کا ذکر کرتا ہے، اور اسی ذکر سے انسان کو بقا ملتی ہے۔ فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اپنے سجدوں کو، اس صورت سے دیکھیے کتنی حسین بات ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو اسی آیت کریمہ سے یہ چیز کو لیا گیا ہے کہ تسبیح اسی رب کی کر رہے ہیں، اسی رب کی حمد ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے بلند ہے۔ اس کائنات کے اندر جو ذات تسبیح کے لائق ہے، جو ذکر کے لائق ہے، وہ ہمارے اللہ کی ذات ہے، ہمارے خالق کی ذات ہے، جو جتنا خالق کا ذکر کرتا رہے گا، حمد اور ثنا کرتا رہے گا، اللہ کی ذات اتنا اس سے خوش ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ جو تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس کی زندگی تسبیح خدا میں گزر جائے، اللہ پھر اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیتا ہے، اس کی شان کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ تسبیح کے بعد، حمد کے بعد، اس کے اعلیٰ ہونے کے بعد، اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے بعد کون سا مضمون ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق فسوا، اس رب کی تسبیح کیجئے کہ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا انسان کو بڑے تناسب کے ساتھ، بڑے حساب کے ساتھ، اور کمال قسم کا تناسب یہاں پر قائم کیا ہے، برقرار رکھا ہے۔ اس رب کی تسبیح کیجئے، اس خالق کی تسبیح کیجئے، میرے حبیب کے جس نے بہترین طریقے سے انسان کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، تخلیق ہوئی ہے، جس شے کی بھی تخلیق ہوئی ہے، جس نے پیدا پوری کائنات کو اللہ نے جو تخلیق فرمایا ہے تو کتنے عمدہ انداز میں تخلیق فرمایا۔ اور آگے فرمایا والذی قدر فہدی، اور جس نے
انسان کو تقدیر، دیکھیں انسان کو بنایا اتنے بہترین طریقے سے، اتنے اعلیٰ طریقے سے انسان کو بنایا۔ یہاں مینجمنٹ کی بات اس انداز میں ہو رہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا، بہتر بنایا۔ اللہ نے جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک ساخت ہے، اپنا اپنی ہیئت ہے، اپنا اپنا انداز ہے، وہ بھی بہترین ہے۔ شیر کو دیکھیں، اس کے اندر دھاڑنے کی قوت ہے، وہ دھاڑتا ہے۔ چیتا بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے۔ بکری کی اپنی شان ہے، مرغی کی اپنی شان ہے، اونٹ کی اپنی شان ہے۔ اور یہ تو حیوانات ہیں، یہ تو جانور ہیں، اور انسان کو اللہ نے بہترین پیدا کیا اور ایسا پیدا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو بہترین ہم نے صورت عطا کی ہے۔ انسان کو ٹیڑھا میڑھا نہیں بنایا، انسان کو عجیب قسم کا نہیں بنایا۔ اب آپ کہیں گے کچھ ایسے بھی ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کا پاؤں نہیں ہوتا، کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کا ایسے جسم میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ ٹیڑھے میڑھے سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں پیچھے نہیں لگ گئیں، انگلیاں آگے نہیں لگ گئیں، ناک جو ہے یہ پاؤں پہ نہیں رکھ دیا، اور آنکھوں کو اوپر نہیں لگا دیا، سر کے اوپر بھی نہیں۔ اللہ نے بڑی ترتیب سے انسان کو بنایا ہے، اور پوری ترتیب سے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے ایسا رکھ دیا ہے، جس چیز کو بنایا اس کا خاص مقصد پیدا کر دیا، اور اس چیز نے زندہ کیسے رہنا ہے، اس کی زندگی کے سامان بھی پیدا کر دی۔ یہ نہیں کہ انسان کو بنا کے چھوڑ دیا، اب یہ کیسے زندہ رہے گا، وہ خود رہتے رہو، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ جانوروں نے زندہ کیسے رہنا ہے، ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ پھر ہر کسی نے محنت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ بہترین طریقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ کمیونسٹ ذہن کے لوگ کہتے ہیں یہ دنیا ویسے ہی بن چکی ہے۔ بھائی یہ ویسے نہیں بنی، اگر ویسے دنیا بن جاتی تو دنیا کا یہ حسن نہ ہوتا، دنیا کی یہ رنگینی نہ ہوتی، یہ ترتیب حسن نہ ہوتا۔ یہ جو کائنات اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے تو یہ خود سے وجود میں نہیں آئی، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور تسبیح اسی کے لیے ہے، ذکر اسی کے لیے ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اس کو خس و خاشاک، کوڑا سیاہ کر دیا۔ اب دیکھیں زمین سے چارہ نکلتا ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، زمین میں سبزہ اگتا ہے، اور جب سبزہ کاٹ لیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ تنکے بچتے ہیں۔ پیچھے زمین عجیب قسم کی ہو جاتی ہے، لگتا ہے یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ عجیب قسم کے تنکے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ترتیب حسن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ سبزہ کاٹ لیا ہوتا ہے، چارہ کاٹ لیا ہوتا ہے، اور کاٹنے کے بعد جو خس و خاشاک، جو سیاہ قسم کے تنکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ انسان کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم دنیا میں آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے، بالآخر تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ جس طرح ایک زمین جو ایک فصل اگاتی ہے، اور فصل جب اگتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، مگر جب فصل کو کاٹ لیا جائے تو پیچھے تنکے بچتے ہیں۔ اے انسان، تمہیں ہم نے حسن و جوانی عطا کی ہے، دنیا کا حسن بھی عطا کیا ہے، تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور تمہارے زندگی کے اندر فصل اگ چکی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ بھی جس طرح فصل کاٹی جاتی ہے، تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر تنکے بچیں گے، اور پھر تمہارے اعمال بچیں گے، تم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اسی بنا پہ بخشش پاؤ گے، اسی بنا پہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے، نہیں تو پھر تمہاری پکڑ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب آگے فرمایا اللہ رب العزت نے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو عنقریب ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ جبریل امین آتے، میرے آقا کے پاس آتے اور آقا السلام کو قرآن پاک کی آیات بتلاتے تو میرے آقا آپ کے دل میں خیال ہوتا کہیں بھول نہ جائے، جبریل کے جانے سے پہلے میرے آقا دہرانا شروع کر دیتے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے حبیب مکرم ان قریب، سا جو یہاں پر آئی ہے، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، عام آدمی نہیں ہے کہ جو بھول جائے گا، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی خاطر میں نے بسم عالم کو سجایا، اس کائنات کو بنایا ہے۔ میرے حبیب آپ کو ایسا پڑھاؤں گا، اٹ مینس کہ جبریل امین آقا علیہ السلام کو قرآن پاک آ کے قرآن پاک بتاتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے،
جو کوئی اور لوگ کہتے ہیں جبریل میرے آقا کے استاد ہیں. اب خود بتائیے اگر میں کسی کو پیغام دوں کہ میرا پیغام تم فلاں شخص تک جا کے پہنچا دینا, تو کیا جس کو میں نے پیغام دیا ہے وہ پیغام جس کو پڑھ کے سنائے گا وہ اس کا استاد بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. پیغام تو میرا ہے, اس لیے جو وہ تو ایک قاصد ہے جو لے کے جا رہا ہے. تو جبریل نے حضور کو نہیں پڑھایا, حضور کو رب نے پڑھایا ہے. جبریل تو رب کا پیغام لے کے مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے ہیں اور پیغام خدا سناتے رہے ہیں. اس لیے سب سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر جن کے پاس علم ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اس کے بعد ان کے ذات سے علم کے فیض جو کہ سب کو ملے ہیں, علم کا فیضان بانٹا گیا ہے. اور حضور کو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. جس کو اللہ علم عطا فرمائے وہ کیسے بھول سکتا ہے, اور اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور آگے فرمایا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اور پھر اللہ جسے چاہے کوئی بات اگر بھلانی بھی ہو, جسے اللہ چاہتا ہو کہ بھلا دے, تو وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ بھلا سکتا ہے. اور آگے فرما بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی. جو کہ جہر جو ہے, ظاہر کہتے ہیں یخفا, یہ خفا سے ہے چھپی ہوئی چیز. ہم کہتے ہیں یہ جہری نماز ہے جس میں قرات ہو رہی ہے. جہر اور خفا یہ دو چیزیں ہیں کہ جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے. دنیا والوں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تمہارے فقط ظاہر کو دیکھ رہا ہے, باطن کو نہیں جانتا. اللہ کی وہ ذات ہے جو ظاہر سے بھی آشنا ہے, جو باطن سے بھی آشنا ہے, جو تمہارے ارادوں سے آشنا ہے, تمہاری نیت سے آشنا ہے. تم جو سوچتے ہو, جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, جو تمہارے دل کے اندر خیال پک رہا ہے, جو تم عمل کر رہے ہو, رب کائنات کی ذات ان تمام چیزوں کو جانتی ہے, اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. آگے رب کائنات نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے طریقہ, آپ کے لیے بہت چیزیں آسان کر دیں گے. یہاں مفسرین نے جو چیزیں بیان کی اس میں سے ایک شریعت ہے کہ شریعت جو ہے آپ کی آسان ہے, اور ہمارے پاس جو شریعت پہنچی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے, ہم دیکھیں ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. جگہ پاک ہونی چاہیے, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. پہلی امتوں میں معبد بھی دور ہوا کرتے تھے, وہ وہیں پر جاتے تھے. یہ رب نے ہم پر کرم کیا کہ شریعت کے اصول بھی آسان ہیں, شریعت پر عمل کرنا بھی آسان ہے, اور آسانی کے باوجود جو نہ کرے یہ اس کا پھر اپنا ایک نصیب اور اپنی ایک اس کی غفلت ہے. آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, سو نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت نفع دے. آگے فرمایا سیذکر من یخشیٰ, اور ضرور نصیحت قبول کریں گے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یخشیٰ خوف ہے, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور جس کا دل جو ہے جس میں شقاوت ہے, بدبختی آ چکی ہے, وہ نصیحت پر عمل نہیں کرے گا, وہ نصیحت پر عمل نہیں کر سکتا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, اور پھر وہ جا پڑیں گے بری آگ میں. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, کہ میرے حبیب ان کے دل میں خشیت ہوگی تو یہ آپ کی بات کو مانیں گے. ان کے دل میں شقاوت آ چکی, بدبختی کی جو دل علامت بن جائیں گے, وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, وہ آپ کے پیغام کو دل میں جگہ نہیں دیں گے. آپ کی بات وہی مانے گا کہ جس کے دل میں خشیت ہے, اللہ کا خوف ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, آپ کے پیغام کو وہی تسلیم کرے گا, وہی آپ کے پیغام کو مانے گا, اور کوئی نہیں مان سکتا. اور آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نصیحت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بات نہیں مانتا, بات تسلیم نہیں کر رہا, تو نصیحت کرنا نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے, مجھے چاہیے کہ میں نصیحت کرنا چھوڑ دوں, مجھے چاہیے کہ میں کلام کرنا چھوڑ دوں, میں بات کرنا چھوڑ دوں, کہ میری بات ہی نہیں مانتے. بھائی نہیں مانتے تو وہ نہ مانے, مگر آپ نے نصیحت کرنی ہے. جو چند لوگ نصیحت کو قبول کریں گے ان کی خاطر نصیحت کرنی پڑے گی. تو یہاں کل عالم
قیامت تک جو مبلغین آئیں گے ان کے لیے بھی دائرہ طے ہو چکا ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، دل چھوٹا نہ کریں کہ میرا پیغام سچا، میری بات سچی، میرا پیغام حق ہے، مگر لوگ نہیں مان رہے، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، جو مان رہے ہیں آپ کے لیے وہ سب سے بڑی بات ہے، وہ لوگ سب سے اہم ہیں جنہوں نے آپ کی اس بات کو مانا ہے۔ تو نصیحت کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا رب کائنات نے ان کو آگ میں جلایا جائے گا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ انہیں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا انہیں آگ میں جلایا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو پھر ایسا نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی اس طرح کی بہاریں زندگی کی ہوں گی۔ وہ ایسے ایک جرم جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، جو نافرمانی کی ہے، اس کی اتنی بڑی ان کو سزا ملے گی کہ اس سزا میں وہ عذاب بھگتتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا خود کو، وذکر اسم ربہ فصلی، اور لیا اپنے رب کا نام پھر نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کا ذکر کیا کہ جو نافرمانیوں میں تھے ان کے لیے وہ زندگی ہے، وہ عذاب ہے۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کیا، تزکیہ نفس ہو گیا، تصفیہ قلب ہو گیا، جس نے اپنے ظاہر کو بھی صاف کر لیا، باطن کو بھی صاف کر لیا، ظاہر میں بھی اللہ کی محبت، باطن میں بھی اللہ کی محبت، اور پھر اللہ کی تسبیح کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا رہا، پھر تہجد پڑھتا رہا، پھر ذکر خدا کرتا رہا۔ جس نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلب و روح کو پاک کر لیا، فلاح وہی پائے گا، کامیابی اسے ملے گی کہ جس نے صحیح معنوں میں اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کی تسبیح کی ہے۔ بقا اسی کے لیے ہے، نجات اسی کے لیے ہے، اور بخشش کے دروازے اسی کے لیے کھلے ہیں جو اس رستے پر چلتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام جب درس تصوف ہو، ذکر کی بات ہو، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل دماغ کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس ان کا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن ترجیح دیتے ہو تم دنیاوی زندگی کو۔ ایسے بھی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ اب بھائی موت تو آئے گی، ہاں موت تو آئے گی، مگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی اچھا چلو ہوگی، پھر دیکھی جائے گی، دیکھیں گے وہ کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آگے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ جو اخروی زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دنیا میں انسان محلات بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، گھر لے لے، گاڑیاں لے لے، مگر ان دا اینڈ اس نے مر جانا ہے۔ 70-80 سال، 90 سال، 100 سال عمر ہوئی، مر گیا وہ۔ ویسے تو کسی وقت بھی مر سکتا ہے، مر گیا انسان سب کچھ بنانے کے بعد۔ اور کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ مستقل رہنا ہو تو کٹیا بھی بہت بڑی چیز ہے، اور محلات، تھوڑی زندگی محلات میں گزاریں گے پھر موت آ جائے گی، یہ کیا ہے؟ فرمایا اگر آخرت کی زندگی دیکھیں اچھی نہ بھی نہ ہوتی پھر بھی وہ زبردستی کیوں ابقا، وہ باقی رہنے والی ہے، اسی کو بقا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو بقا بھی ہے، خیر و ابقا، وہ خیر بھی ہے، وہ بقا والی بھی ہے، وہ اچھی بھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تم نے سمجھا یہ دنیا سب کچھ ہے، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں انہیں خبر نہیں کہ آخرت کی زندگی خیر والی بھی ہے اور بقا والی بھی ہے، اچھی۔ خیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، آخرت میں اس سے زیادہ اچھا ہوگا، آخرت میں اس سے بڑھ کے ملے گا، اس سے زیادہ اچھا ہوگا، اور ایسا اچھا ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خیر و ابقا، اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، سن لیں، انسان کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینے والوں، خدا را ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمیں چاہیے دنیا یوں گزارے جس طرح گزارنے کا حکم ہے، اور ترجیح آخرت کی زندگی کی ہو، اس زندگی کی ہو جو کبھی نہ ختم ہوگی، جو باقی رہنے والی ہے، جو بہتر ہے، جو خیر کی زندگی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہی بات ہم نے پہلے بھی صحیفوں میں بیان کی ہے جو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ جو دنیا کی زندگی کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، پھر ہم نے ان صحائف میں یہ باتیں بیان کی ہیں جو ابراہیم کو عطا کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، کہ لوگوں یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، آخرت آنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی خیر کی زندگی ہے، بقا کی زندگی ہے، روشنی کی زندگی ہے، نجات کی زندگی ہے۔ جس نے زندگی اس انداز میں بسر کی کہ اللہ کی محبت دل میں جاگزیں ہو گئی، اسی کے لیے بقا ہے، بخشش کے پروانے ہیں۔ تو سورۃ الاعلیٰ کا جو پیغام ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجئے، جس نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاریں، اس کی نافرمانی سے اجتناب کریں، اس کی حکم و دولی سے دور ہو جائیں، اور زندگی بھر اللہ اس کے رسول کے حکامات کے مطابق زندگی بسر ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کرے۔ سب سے اعلیٰ تسبیح اسی کو زیبا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں جو بات سامنے آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو پڑھانے والی اللہ کی ذات ہے، حضور دنیا کو پڑھانے والے ہیں۔ اب میرے آقا کو دنیا میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، دنیا والے کیا حضور کو پڑھائیں گے؟ انہیں فیض ہی حضور کے در سے ملتا ہے، حضور کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ تو جبریل بھی حضور سے سیکھتا ہے، جو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا حضور آگے چلے گئے، وہ میرے آقا کے استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ رب کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ تو سورۃ الاعلیٰ، اس کی تلاوت بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینا، اور اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا ہے۔ یہ روشنی خالق ارض و سما ہم سب کی حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔